پرامز لینڈ جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، پورا قرآن پرامز لینڈ ہے اور تمام قوموں کے لیے ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، یہ یہودیوں کے لیے نہیں تھی۔ ان کا ملک کا نام بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل رکھا تھا۔ ایک بخت نصر بادشاہ تھا عراق کا، نبوشنتر II بھی اس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو انہوں نے اس کو فتح کیا سارا اس علاقوں کو، ان کو قیدی بنا کے بیبیلون لے گئے۔ تاریخ کے مطابق 60-70 سال جیسے وہ زیادہ تھا، یہ وہاں پہ قید رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کا جو حکومت تھی ریڈ سی کے نارتھ میں تھی اور ریڈ سی کے ساؤتھ میں کوئین آف شیبا کی حکومت تھی۔ تو یہ ان کے درمیان جو تھی ٹریڈ جو ہوتی تھی وہ ریڈ سی کے تھرو ہوتی تھی۔ صہیونی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو سمجھے کہ جن کا جو بڑے ایکسٹریمسٹ ہے، آرتھوڈاکس ایکسٹریمسٹ، جیسے ہندوؤں میں ہندتوا ہے، RSS ہے، جیسے مسلمانوں میں TTP تحریک طالبان پاکستان یا افغان طالبان یا خوارج جن کو آج ہم کہتے ہیں، جن میں انسانیت نہیں ہے۔ سارا جو ٹریڈ روٹ ہے اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے ممالک ہیں ان کی آبادی ورلڈ پاپولیشن کا 5% ہے۔ سامراجی یا تجارتی جو ان کے فائدے ہیں ان کے لیے کہ یہ ملکوں کے ملک اڑا سکتے ہیں، تو وہ خربوں ڈالر کی تجارت پاراور یہاں سے گزرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس ایک بندرگاہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کی تھی، اس کا نام ہے ایلات، اور یہ بالکل گلف آف عقبہ کے عین اوپر ہے۔ 4 گیٹ ہیں ان کے وائٹ ہاؤس کے، اس کے چاروں گیٹ پہ میکسیمم پروٹیسٹ جو ہیں اور اسرائیل کی حکومت کے خلاف، ظلم کے خلاف، وہ یہودیوں نے کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انڈرسٹینڈنگ کرنٹ ورلڈ ایپیسوڈ نمبر 13 انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف امان صاحب موجود ہیں اور آج ہم بڑی ایک اہم اور ایک ایسے ٹاپک پر بات چیت کریں گے جس سے متعلق خدشات ہیں، تو ان خدشات کے حوالے سے کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم سنتے ہوں گے صہیونیوں کا سنتے ہیں، یہودیوں کا سنتے ہیں، بنی اسرائیل کا سنتے ہیں، تو ان کے درمیان ڈفرینسز کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوئے، ان کو یہ نام پکارنا یا نام دینا کب سے شروع کیا گیا۔ بلا تاخیر ویلکم کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کا۔ گیسٹ نہیں ہمارے اپنی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ سر، ونس اگین آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ یہ اکثر ہم، جس طرح میں نے ابھی اسٹارٹ میں بھی کہا، ہم اکثر سنتے ہیں یہودیوں کا لفظ سنتے ہیں، صہیونیوں کا لفظ سنتے ہیں، بنی اسرائیل کا لفظ سنتے ہیں، تو کیا ڈفرینسز ہیں ان میں؟ پہلے تو یہ بتائیے ڈفرینسز کیا ہے، پھر اس کی ہم تاریخ بھی ڈسکس کریں گے کہ کب سے ان کو کہنا شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ پرامزڈ لینڈ جس کو کہتے ہیں ہم، وہ کیا ہے۔ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ انہی سے ریلیٹڈ کہا جاتا ہے کہ پرومسڈ لینڈ، یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر یہ رہ رہے ہیں یہ پرومسڈ لینڈ ہے ان کا، گریٹر اسرائیل کا جس کو یہ نام دیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ تو کافی بڑا علاقہ ہے کہ ہاں، یہ کہتے ہیں پرومسڈ لینڈ ہے، ہم سے وعدہ کیا۔ پرامزڈ لینڈ جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، پرامزڈ لینڈ جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارے بنی اسرائیل، بلکہ لفظ ہے اصل بنی اسرائیل جب مارے پھر رہے تھے، جب مائگریشن ان کی ہوئی مصر تھے اور مدین میں آ گئے، تو ان کے حالات بہت برے تھے، بہت خراب تھے، بڑی غربت تھی، بڑی ٹھوکریں تھیں، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اس سے بہتر تھا ہم مصر ہی رہتے، اور مصر میں تو ہم ساری چیزیں ملتی تھی، تو یہاں پہ صرف من و سلوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں تھوڑا بکرا میں ساری چیزیں مینشن ہے۔ بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے لیے پرامز لینڈ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرامز لینڈ میں آپ اس میں ہوں گے صالحین کے طور پہ اور صدیقین کے طور پہ، سچے لوگوں کی طرح اور نیک لوگوں کی طرح وہاں سے زندگی گزاریں گے تو آپ کے پاس رہے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو فتح کریں، خود بہت آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ وہ پھر بعد میں ان کا جنگ ہوئی حضرت طالوت کے زمانے میں، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام آئے، ان کو پرامز لینڈ مل گئی جو اس کو امیجیٹ تھی۔ ویسے پرامز لینڈ جو ہے نا پورا قرآن پرامز لینڈ ہے اور تمام قوموں کے لیے ہے، جو بھی وہاں پہ ایک انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور صالحین نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے تو ان کے پاس وہ رہے گی۔ جب یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو ان سے چل جائے گی، تو یہ ضروری ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، یہ یہودیوں کے لیے نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں گا یہودی اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا عبرانی زبان میں حضرت اسرائیل بھی ان کا نام ہے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ تو اس میں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام کو یہودی کہتے ہیں۔
بڑے بیٹے کا نام ایک تو یہ یہودا نہیں تھا، یہ ان کا چوتھے نمبر کے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور شروع میں یہ سارے بنی اسرائیل ان کا ملک کا نام بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل رکھا تھا۔ بعد میں یہ ادھر تھے، ان کو اس علاقے سے ان کو وہ چیزیں مینٹین نہیں کر سکے کہ ان جہاں سے ان کو نکلنا پڑا، یہ ان کو شکست ہوئی، شکست فاش ہوئی۔ ایک بخت نصر بادشاہ تھا عراق کا، نبوشندر ٹو بھی اس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو انہوں نے اس کو فتح کیا سارا اس علاقوں کو، ان کو قیدی بنا کے بیبیلون لے گئے۔ ادھر جب لے گئے تب تک ان کا نام بنی اسرائیل تھا، تو ادھر لے گئے، ادھر یہ کئی سال رہے، تاریخ کے مطابق 60-70 سال جیسے وہ زیادہ تھا، یہ وہاں پہ قید رہے بیبیلون میں۔ اس کے بعد ایک ایران سے ایک بادشاہ اٹھا جس کا نام تھا ذوالقرنین، سائرس دی گریٹ، وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا، اور ایران کو جب یہ حکومت ملی تو انہوں نے صالحین اور صدیقین والا پورا کردار ادا کیا، سب کے ساتھ انصاف کیا، عدل کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے دیکھا جو ذوالقرنین بادشاہ تھے، سائرس دی گریٹ انگلش میں، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ادھر قید ہیں، انہوں نے قید سے رہا کروایا۔ یہ جو بعد میں یہودی ہیں، جو اپنے کو یہودی کہتے ہیں، یہ اس بات کے بڑے معترف تھے، تو ان کے احسان مند تھے ایران کے اس بادشاہ کے کچھ لمحے قید سے ہمارے بزرگوں کو ایران نے مطلب ایران نے اسرائیل کو اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو جو قید تھے ادھر، جب وہاں سے یہ آئے ہیں تو انہوں نے ان کو واپس اپنے ملک میں بھیج دیا، یہ جو تھا اسرائیل کا علاقہ۔ وہاں جب یہ واپس آئے تو ان میں جو یہودا کے جو تھے نا ٹرائب والے، چوتھے نمبر والے، وہ بڑے ایکٹیو تھے، بڑے تیز تھے۔ انہوں نے یہ جو تھا سارا سلطنت اس کو ڈیوائڈ کر دیا، اب دو حکومتیں بن گئی، ایک کا نام اسرائیل کا، اور اس کے جنوب میں جوڈا کے نام پہ یا یہودا کے نام پہ، جوڈائزم کے نام پہ انہوں نے بنایا، دو حکومتیں الگ الگ بن گئیں۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ جو پرامز لینڈ کو ان کا تھا، پرامز لینڈ تو ان سے چھن گیا، اس کو مینٹین نہیں کر سکے، وہ نہ صدیقین رہے نہ صالحین رہے، تو ان سے پرامز لینڈ چھن گیا، ان کو شکست فاش ہوئی اس کے بخت نصر کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ پھر جلدی یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے جو پرامز لینڈ والی، تو یہ پورا قرآن ہے، سب انسانوں کے لیے ہے کہ جو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، صالحین کے نیک اعمال کے ساتھ سچائی وہ اس میں کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ظلم کے ساتھ آگے آئیں گے، زیادتی کے ساتھ آگے آئیں گے، پھر ان سے وہ چیزیں چھن جائیں گی۔ جو یہ بنی اسرائیل جو ہے، ان کے بھی بڑے عروج و زوال بے شمار کتے ہیں۔ شروع میں یہ دربدر تھے، پھر انہوں نے مصر پہنچ گئے، بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، بڑے اچھے آرام دہ زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو فرعون آئے، وہ بڑے انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے اور ان کو ہر قسم کی تکلیفیں تھیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے وہاں سے ان کو مائگریٹ کروایا۔ تو یہ چیزیں ساری ان کا مستقل ایک جیسی زندگی نہیں ہے ان کی، تو ادھر جب آئے ہیں تو انہوں نے وہ چیزیں مینٹین نہیں کی، پھر یہ اس کے بعد اس سے وہ زمین جو ہے وہ چھن گئی۔ بڑا اچھے طریقے سے سر آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا، تو وہاں سے جتنے بھی ان کو بنی اسرائیل اور پھر ان کے پہلے نہیں چوتھے بیٹے یہودا، اور ادھر سے جتنے بھی ان کا ٹرائب اور وہ نسل تھی ان کو یہودی۔ اچھا ایک اور وہ میں جاننا چاہوں گا، سہونی کس کو سر کہتے ہیں؟ سہونی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو سمجھے کہ جن کا جو بڑے ایکسٹریمسٹ ہے، مطلب آرتھوڈاکس قسم، آرتھوڈاکس ایکسٹریمسٹ، جیسے ہندوؤں میں ہندوتوا ہے، RSS ہے، جیسے مسلمانوں میں یہ جو ہے طالبان، جو TTP تحریک طالبان پاکستان، یا افغان طالبان، یا خوارج جن کو آج ہم کہتے ہیں، جن میں انسانیت نہیں ہے، جن میں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان میں انسانیت ختم ہو گئی ہوتی ہے، وہ اس کیٹیگری میں یہ سارے مذاہب کے لوگ آتے ہیں۔ صرف وہ اس میں جو جوڈائزم یا بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں، ان میں بھی ایک اور چیز بڑی ہے کہ کبھی بھی ایک یونیفارم یا ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہوئی، ان ایون ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کبھی کوئی قوم آگے نکل جاتی ہے، کبھی قوم نکل جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، وہ بعد میں چھن جاتا ہے اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تو پھر دوسری قوم آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہاری جگہ میں دوسری قومیں لے آؤں گا اگر تم انصاف سے کام نہیں کرو گے۔ یہ نہیں کہا کہ دوسری قومیں کم ظالم ہوگی، آپ کے سامنے عراق کا واقعہ ہے، عراق میں صدام حسین کا جس طرح کا دیہ حکومت تھا،
उनकी जगह दूसरी कौमें आई। ये नहीं कहा कि दूसरी कौम तो सद्दाम से कम जालिम होंगी, ज़्यादा जालिम हो सकती है, ज़्यादा जालिम हो सकते ना। हैं और वही लेकिन तबाह वही लेकिन एक दफ़ा चीज़ें टूटती हैं, फूटती हैं, दोबारा से रीबिल्ड जब होती है ये तो लीबिया लीबिया में भी यही हुआ सर। पहले से बेहतर होती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, जिन लोगों ने अपने आप को मेंटेन किया, आपस में यूनिटी रखी है, आपस में वो सालेहीन के तर्ज अमल पे चले हैं, उनकी हुकूमतें कायम रहती हैं, और जो जो बदल जाते हैं उनके कई चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, अभी जो ये गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, इसको भी सहूनी रियासत कहा जाता है। ये भी वही जो इंतहा पसंदाना तर्ज हिकमत अमली जिन्होंने अपनाई हुई, ये भी उसी तर्ज की हुकूमत है। इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से क्योंकि वो गज़ा के अंदर उन्होंने इतने मासूमों की जानें ली और जिस तरीके से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। इनको किसी तौर पर भी इंसानियत के मुताबिक नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की। और इस वक्त जो ज्यूज़ जिनको आमतौर पर कहा जाते हैं, ज्यूज़ की तादाद जो है ना, जो ज्यूज़ कहते हैं जिनको, इनकी तादाद आज से कोई 200 साल पहले या 200-250 साल पहले फ़लस्तीन के एरिया में सिर्फ 5% थी। 5% सिर्फ 5%। बाद में दूसरे जगहों से लाया गया, इन्होंने आबाद किया गया, पूरे आबाद किया गया, फ़लस्तीनी में ज़मीनें महंगे दामों पर दी गई, तो इस तरह से इनको इकट्ठा किया गया। इनका ताल्लुक ये सारे करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो एक सी ट्रेड रूट है जो सीधा आके इसको टकराता है, गजा को और इसराइल को जो इस वक्त बना है, उसके लिए बंदरगाह है, उस सी ट्रेड रूट के जो शिपिंग थी उसकी हिफाजत के लिए, उसकी एक चौकीदारी के लिए, उसके बाद डाक के तौर पे पूरी दुनिया से इन्होंने इसराइलियों को ला के इकट्ठा की। अब इस वक्त जो ज्यूज हैं, दो किस्म की चीज़ है ना। एक वो है जो सहूनी जिनको कहा जा सकता है, शिद्दत पसंद कहा जा सकता है। दूसरे जो यहूदी हैं, हम जो मज़हब को मानते हैं, उनसे कोई मुसलमानों का ख़ास मतला नहीं है। आप जो देखें, जब गजा में लोगों को मारा जा रहा था इसराइल में, तो उस वक़्त अमेरिका में वहाँ पे यहूदियों ने सबसे ज़्यादा एहतजाज किए, और वो गजा के लोगों के हक़ में किए कि वो 4 गेट हैं इनके वाइट हाउस के, उसके चारों गेट पे मैक्सिमम एहतजाज जो है ना, प्रोटेस्ट जो है, और इसराइल की हुकूमत के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, वो यहूदियों ने किए हैं। अच्छा सर, ये क्यों इतना खिलाफ है? मतलब ये जो सहूनी है, यहूदी खुद इनके खिलाफ है, ज्यूज खुद ज़ायनिस्ट्स के काफ़ी ज़्यादा हमें अगेंस्ट दिखाई देते हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये उन्हीं की इंतहा पसंदाना सोच की वजह से ये कि आपस में मतलब इख्तिलाफ़ तो कई किस्म के हैं। लेकिन इनका चूंकि इस पर कब्जा करना है, एक तजारत की हिफाजत करनी है, उसके लिए कोई असूल कायदा कानून कोई नहीं है। जब मर्जी आप देखें, अभी इन्होंने जो सोमालिया के हिस्सा काट के सोमाली लैंड बना, और इस तरह की चीज़ें जहाँ जहाँ पे ट्रेड रूट गुजरता है, उसकी हिफाजत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये यहाँ तक ये जुल्म ज्यादती इस तरह की होती है, इस साम्राज्य या तजारती जो इनके फ़ायदे हैं उनके लिए, कि ये मुल्कों के मुल्क उड़ा सकते हैं। आप ये देखें कि ये जो जिब्राल्टर से शुरू होता है सी ट्रेड रूट, मेडिटरेनियन से आता है, फिर आगे सुएज़ कनाल से, उसके बाद आगे आता है रेड सी में। तो ये सारा जो ट्रेड रूट है, इसके साथ जो मुसलमानों के ममालिक हैं, उनकी आबादी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% है। अगर अंदरूनी सियासतों के ज़रिए वो उनको कंट्रोल ना कर सके कभी, तो ये 5% आबादी की पूरी आबादी को उड़ा सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी तजारत अजीज़ है कि वो खरबों डॉलर की तजारत पर आवर यहाँ से गुजरती है। ये उन्होंने कई दफ़ा इसका जिक्र किया है। सर, इनको रोकने के लिए फिर मैं जाते-जाते आपसे आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा, इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तो अपनी तिजारत के लिए किसी को भी उड़ा कर रख सकते हैं, मतलब ये तो गुंडागर्दी हुई। जिस तरह आपने बताया सोमालिया को काट के सोमालीलैंड बना दिया, इराक, ईरान, लीबिया, ये लबनान, यमन, उर्दन, मिस्र, ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही हल है कि ये सारे ममालिक जो हैं, इनमें यूनिटी हो, तमाम मुस्लिम ममालिक। यूनिटी हो, और इसमें कोई असूल पसंदी के साथ आगे चले जाए, और एक दूसरे के साथ यूनाइटेड तो रह के आगे चले, तो आपस में जो आज की दुनिया में रहें। आज की दुनिया में जो है ना, वो नई नई चीज़ें ईजाद करें। ये भी आज की दुनिया की ईजादात में आप ये देखें कि अगर हम बिल्कुल सही तरह बात करें, तो मुसलमानों का आज की दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है? आज की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन, ये सब स्मार्टफोन, ये सारा चीज़ें, लाइट, बाकी बेशुमार चीज़ें उसमें नहीं है। हम पुरानी बातें ज़रूर दोहराते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, हमें इनसे आगे बढ़ना निकलना पड़ेगा। जो भी कौम आगे निकलती है वही सर्वाइव करती है। ऐसा ही है। जो कौमें जो है ना पीछे रह जाती हैं, उसमें फिर वो इसी तरह से
ان کا کام مقدر جو ہے نا وہ خراب ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس میں کریں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹریڈ روٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریڈ روٹ جو ہے نا وہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. سی ٹریڈ روٹ خاص طور پہ پہلے لینڈ ٹریڈ روٹ ہوتا تھا جس کو شاہ رچم کہا جاتا تھا. اس کے بعد جب یہ سی ٹریڈ روٹ آیا تو یہ اس نے اس کو ریپلیس کیا. لینڈ ٹریڈ روٹ بھی کچھ نہ کچھ حد تک چلتے ہیں, ٹریڈ چلتی ہے لینڈ کے لیے بھی, لیکن یہ جو سی ٹریڈ روٹ ہے یہ اس میں بہت زیادہ ہیوی قسم کی ٹریڈ ہوتی ہے, ٹنوں کے حساب سے مال جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ اس کی جگہ یہ آ گئی. اب سی ٹریڈ روٹ جو ہے یہ اس کی بھی ہسٹری بڑی پرانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کا جو حکومت تھی وہ بیچ میں ریڈ سی کے نارتھ میں تھی اور ریڈ سی کے ساؤتھ میں جو کوئین آف شیبا کی حکومت تھی. تو اس کو نارتھ والی حکومت تھی اس کو کنگڈم آف دی نارتھ بھی کہا جاتا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو کنگ تھے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے سی ٹریڈ روٹ تھا. انہوں نے میں بتاتا ہوں اس میں یہ کہ ساؤتھ میں جو تھی وہ کوئین شیبا کی حکومت تھی یمن میں اور ایتھوپیا میں. تو یہ ان کے درمیان جو تھی ٹریڈ جو ہوتی تھی وہ ریڈ سی کے تھرو ہوتی تھی. اب ایک اسرائیل کے پاس ایک بندرگاہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کی تھی, اس کا نام ہے ایلات. اچھا, یہ ایلات کی بندرگاہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے قائم کی تھی یہ سی ٹریڈ کے لیے, اور یہ بالکل گلف آف عقبہ کے عین اوپر ہے. اور اسرائیل کے ساتھ کئی قسم کے واقعات ہوئے. انہوں نے 1967 میں پورا سنائی پیننسولا قبضہ کر لیا, بعد میں ایک معاہدے کے تحت مصر کو واپس کیا, لیکن انہوں نے یہ بندرگاہ واپس نہیں کی, یہ اسی کا حصہ تھی کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کے تھرو وہ پورا بات کرتے ہیں سی ٹریڈ جو ٹریڈ گزرتی ہے ریڈ سی کے اوپر سے. اب یہ جو ٹریڈ تھی بٹوین حضرت سلیمان علیہ السلام اور کوئین آف شیبا ملکہ سبا کے درمیان یہ سمندر کے راستے تھی. سمندر کے راستے کی مجبوری کیا تھی کہ ایسٹ سائڈ پہ بھی ڈیزرٹ تھا, ویسٹ سائڈ پہ ڈیزرٹ تھا ریڈ سی سے, اور پہاڑ اور ڈیزرٹ اور سارا کچھ. تو اس لیے آسان راستہ یہی تھا کہ سمندر کے راستے سے ٹریڈ کی جائے. اب یہ اس میں سمندر کی راستہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جو ادھر سے جو نارتھ سے ساؤتھ کو آتے تھے تو یہ ہوا کا رخ جو ہوتا تھا اس کی ڈائریکشن میں تھا, وہ بھی نارتھ سے ساؤتھ کو ہوائیں چلتی تھی ونڈ ڈائریکشن. تو وہ تو آسانی سے کشتیاں آ جاتی تھیں, ونڈ بورڈس ان کو کہا جاتا ہے, بادبانی کشتیاں. لیکن جب ساؤتھ سے نارتھ کو جاتے تھے تو ہوا کے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی, لیکن وہ زگ زیگ کشتیاں چلاتے تھے اور کشتی بان اس قدر ماہر ہوتے تھے اتنی سپیڈ سے ہوا کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ جاتا تھا. تو یہ انہوں نے ایک بنیاد رکھی سی ٹریڈ روٹ کی کہ سی کے تھرو ٹریڈ کرنے کی, کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہی سب سے آسان طریقہ تھا, کیونکہ میدانی زمینی رابطے جو تھے وہ بڑے مشکل تھے, پہاڑ تھے, ریگستان تھے. ریڈ سی کے ایسٹ سائڈ پہ بھی اور ویسٹ سائڈ پہ بھی. ویسٹ سائڈ پہ مصر کا ریگستان تھا جس کو ایسٹرن ڈیزرٹ آف ایجپٹ کہتے ہیں, اور مشرق میں جو تھا اس کا وہ آج کل عربیہ ہے, وہ بھی سارا ڈیزرٹ ہی تھا. اب یہ جو سارا چیزیں تھیں ہر زمانے میں یہ امپورٹنٹ رہی ہے. بعد میں پھر بڑھتا گیا, اس کی جگہ جو سی ٹریڈ جو ہے نا اس میں بڑے بڑے شپ بن گئے, بڑی بڑی چیزیں آ گئیں, اس میں ڈیولپمنٹس ہو گئیں اور ٹیکنالوجی بڑھ گئی, اور اس میں پھر ٹنوں کے حساب سے سامان جانے لگا. تاریخی پس منظر بیان کیا, اور یہ لٹرلی ہمارے نالج میں بھی اضافہ, ہماری آڈینس کے نالج میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا کہ یہ ٹریڈ ایکچولی کب سے تھی. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایلات کی بندرگاہ یہ انہوں نے قائم کی تھی, تو دیٹ واز ریئلی انفارمیٹیو. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت طالوت علیہ السلام, یہ ہمارے بھی ہیں, سب کے ہیں تمام کے, یہ کوئی یہودیوں کے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہودین کو کیوں کہتے ہیں, وہ تو چوتھے بیٹے کا نام تھا یہودا, ان کے نام سے. تو انہوں نے جا کے اسرائیل کو ڈیوائڈ کیا, انہوں نے وہ دو ملک بنا دیے, ایک کا نام جوڈا تھا اور نقشہ مل جاتا ہے جوڈا, اور اسرائیل نارتھ میں اسرائیل اور ساؤتھ میں. یہ جب یہاں سے رہا ہو کے گئے ہیں عراق سے, جب ان کو ذوالقرنین نے رہا کروا کے واپس بھیجا سائرس دی گریٹ نے, تو وہاں جا کے انہوں نے پھر آپس میں لڑ پڑے. ایگزیکٹلی, اور پھر ان سے وہ زمین چھینی, وہ زمین چھن گئی. جس کو تو یہ مستقل نہیں ہے کوئی, جو قوم, یہ ایک فارمولہ ہے, جو قوم بھی جو ہے نا وہ ایک صالحین نہیں ہوگی, صدیقین نہیں ہوگی, اس سے وہ چیزیں چھن جائیں گی. تو وہ یہ ان کے حساب سے ہوتا رہا ہے. تو یہ پرامز لینڈ کو ان کے لیے نہیں ہے, پرامز لینڈ پورا کرۂ ارض ہے, اور وہ ہر اس کے لیے جو کہ نیک اعمال کرے گا اور جو کہ
सच बोलेगा और जो नहीं बोलेगा इस राह पर गामज़न नहीं होगा उससे वो जहाँ प्लीज यहाँ पे कुरान मजीद में ये प्रॉमिस लैंड का या दरिया उर्दन के साथ वाली प्रॉमिस लैंड जो है इसका जिक्र है, उसके साथ कंडीशन है कि ये स्वालिहीन होंगे, सदीकीन होंगे, तब इनके पास रहेगी, वरना छिन जाएगी, जो कि छिन गई। तो ये ज़रूरी है कि जहाँ पे भी आप हैं आप सही तरीके से हुकूमत करें, आपके पास होगी इंसाफ, अदल, स्वालिहीन होना, सदीकीन होना, ये बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा एक मतलब फिर से वंस अगेन आपके साथ गुफ्तगू करके, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला और वो जो माइंड में एक डाउट्स थे, डिफरेंसेस थे, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में फेकिंग तरह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।